حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بار نا مدینے کے اندر ایک بڑی عورت رہتی تھی، مدینہ پاک کے اندر، آنکھوں سے نبینی تھی، غریب الحال، لاوارث اور معذور تھی، کوئی پرستان حال نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نا ایک دن چلتے چلتے اس بڑی عورت کے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے۔ عمر کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ آنکھوں سے نابینا ہیں، آپ معذور ہیں، کام نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی بچہ نہیں، لاوارث ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر کی نوکری کر لوں۔ فرماتے اندر سے بڑھیا کی آواز آئی، کہا واپس چلے جاؤ، نوکری کرنے کے لیے عرصہ دراز سے ایک نوجوان آیا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بڑھیا عورت کو کہا اماں جی اگر اجازت ہو تو گھر کے صحن میں جھاڑو دے دیا کروں گا، برتن دھو دیا کروں گا، پانی بھر کے لے آیا کروں گا، آپ کی خدمت اور نوکری کروں گا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب اس نے اتنی بات کی کہ بھئی آتا ہے ایک بندہ کام کرنے کے لیے، تو کہا بھی میں بھی تو کام کرنے کے لیے آیا ہوں، کہا پر تجھ میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ حضرت عمر فاروق پوچھنے لگے اماں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا فرق یہ ہے کئی برس بیت چکے ہیں وہ میری خدمت کے لیے آتا ہے، میں جب بھی اس سے پوچھتی ہوں بیٹا تیرا نام کیا ہے، کہتا ہے اماں کام صحیح نہیں ہو رہا، میں کہتی ہوں پتر کام تو صحیح ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے پھر ماں نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کام تو چل رہا ہے، تو دیکھ ابھی آیا پہلا دن ہے، پہلے ہی بتا دیا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میرے دل میں خیال آیا آج تو رات میں ملاقات کر کے ہی جاؤں گا، آج میں ملاقات کروں گا، دیکھتا ہوں وہ کون آتا ہے عرصہ دراز سے جو اس ضعیف العمر عورت نابینی عورت کی خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں اپنے اندر جذبہ محبت پیدا کریں، جذبہ ہمدردی پیدا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب ہی جھاڑی کے قریب حضرت عمر فاروق رک گئے، دن پورا انتظار کرتے رہے کوئی نہیں آیا، فرمایا عشاء کی نماز بھی ہوگی کوئی نہیں آیا، فرماتے رات کا اندھیرا تھا، عمر وہاں جھاڑی کے قریب چھپ کے بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بڑھیا عورت کے گھر کام کرنے کے لیے کون آتا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں رات کا اندھیرا جو ہی شروع ہوتا ہے ایک شخص چادر لپیٹ کے آتا ہے، اپنے جوتے اتارتا ہے، بغل کے نیچے دباتا ہے اور آہستگی سے دروازے کے اندر جاتا ہے، جا کر برتن دھوتا ہے، خود جھاڑو دیتا ہے، جھاڑو اور جھاڑو دینے برتن بھرنے پانی بھر کے لانے کے بعد حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب وہ نوجوان پلٹ کے واپس آنے لگا میں آگے ہو گیا، میں کہا یار پتہ تو بتا کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کے فرماتے میرا پہلے ہی دل جاتا تھا یہ ابوبکر ہی ہو سکتا ہے جو اتنی خدمت کر رہا ہے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے کہا یار ابوبکر صدیق بات تو بتا، کہا پوچھو۔ عمر کیا پوچھنا ہے؟ کہا نوکری تو تم کر رہے ہو، یہ جوتا اٹھا کے اپنی بغل کے نیچے دبا کے جانے کا کیا مقصد ہے؟ کہا یار عمر بات اس طرح ہے، یہ آنکھوں سے نابینی ہیں، ضعیف العمر ہیں اور میں جوتا اس لیے اتار لیتا ہوں میرے پاؤں کی آہٹ سے ان کو کہیں تکلیف محسوس نہ ہو، میں ان کو سکون دینے کے لیے آتا ہوں۔ نوجوانوں اور بزرگوں حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ایک بار میں دربار رسالت میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ایک بات تو بتا عمر کی نیکیاں کتنی ہیں، عمر کی شان کتنی ہے، عمر کی فضیلت کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ حضرت نوح علیہ السلام جتنی بھی زندگی دے یعنی 950 سال بھی زندگی دے عمر کے فضائل بیان کرتے رہیں تو فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدہ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں اچانک کمرے سے صحن میں آ گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی بندہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ بھی دیکھو، وہ بھی جانتی تھی کہ حضور آسمان کے ستارے بھی جانتے ہیں۔ حضرت سیدہ اماں عائشہ فرماتی میں نے پوچھا اب حضرت ابوبکر
بکر صدیق۔ حضرت اماں عائشہ کے سوال کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ ہے ایک نوجوان میری امت کا ہے ایک بندہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمر ہیں، وہ عمر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف حضور نے دیکھا اور دیکھ کے کہا عائشہ تم کہہ رہی ہوگی میرے بابا کا نام نہیں لیا۔ کہا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تنہا ابوبکر صدیق کی غار ثور کی نیکی ایک طرف۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس دن سے میں ابوبکر صدیق کو کہا کرتا تھا یار ابوبکر صدیق ایک بات تو مان لے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، غار ثور 3 دن اور 3 رات میں سے ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرمائی ہے۔